حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک شہر بسے گا، اللہ اور اس شہر میں عالم اسلام کے فیصلے ہوا کریں گے۔ اللہ تو یہ تو ہو گیا کہ وہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہیں دفن ہو گئے، جی جی اور وہیں اسلام آباد بس گیا۔ پھر ابھی نندن صاحب ہمارے قبضے میں آ گئے، جس گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہم نے انہیں واپس کر دیا، وہ اصل میں ابتدا تھی پاکستان کے امیج کے امپروو ہونے کی، اللہ اکبر۔ کہ آپ کے مشرق میں پڑوسی جس طرح سے تل ملائے ہیں اور جس طرح بلبلائے ہیں، دونوں باتیں وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کو جو اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ وہ دوسروں کے لیے کتنی ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویوز، کچھ عرصہ پہلے شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آغاز جس کے بارے میں اللہ والے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ خطہ ہوگا جس میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اور اس چیز کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور میرے جیسے بندے کو جب اللہ والوں نے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دی تو میرے بڑی کیوریوسٹی ہوتی تھی جب میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوگا، اس ملک کا کیا بنے گا، جو حالات چل رہے ہیں۔ تو وہ بڑے سکون سے کہتے تھے کہ بھائی کچھ عرصہ ٹھہر جو، دیکھو اس ملک کا کیا کتنی اچھے طریقے سے کیسے پروگرس شروع ہوتی ہے، جو مجھے بالکل یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن آج میں پھر اسی اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، جناب قبلہ سرفراز احمد شاہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ شاہ صاحب، کچھ سال سے یہی کچھ چل رہا ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے تھے، اور میں تو بہت زیادہ تلملاتا تھا جب آپ فرماتے تھے کہ یار کچھ تھوڑا صبر کر لو، 2-1 سال ٹھہر جاؤ، اور آپ نے 2026 کا فرمایا اور 27 کا کہ اس کا مڈ کا جو ہے، اور ہم اس دہانے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہیں۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، اب جو فیصلے ہونے تھے آپ کے خیال سے وہ یہاں پہ فیصلے ہونے والے ہیں؟ آج اس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی وہ فیصلے نہیں ہوئے، ایک سیشن ہو گیا، دوسرا سیشن کسی بھی وقت متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان صاحب، اصل میں اللہ کے یہاں ہر کام میں تدریج ہے، انقلاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایولیوشنری چینج آتی ہے، ریولوشنری چینج کہیں نہیں ہے اللہ کے کاموں میں۔ آپ اس کا کوئی کام اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب میں ایک ایولیوشن نظر آئے گا آپ کو، ریولوشن کہیں نہیں ہے۔ دوسرا ایک فیکٹر ہے، اس کو دنیاوی زبان میں بات اگر کر لیں، کہ ایک بحری شپ ہے، اس شپ کو رفتار پکڑنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور ڈسٹینس اتنی دیر میں کافی طے کرتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ اپنی کروز سپیڈ پر پہنچتا ہے۔ ٹرو۔ اسی طرح جب اسے رکنا ہوتا ہے تو بہت پہلے سے اس کی پاور کٹ آف کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے مومنٹم میں تیرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک چھوٹی سی کشتی وہ بڑی تیزی سے اپنی کروز سپیڈ کو جا پہنچتی ہے، اور اتنی تیزی سے رک بھی جاتی ہے۔ تو انڈیویجول جتنی دیر لیتا ہے چیزوں کے ٹھیک ہونے میں، چیزوں کے خراب ہونے میں، قومیں اس کی نسبت بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں۔ ٹرو۔ تو آپ کو کافی لوگ کہتے تھے، پھر ہم نے بھی پڑھا اور پھر اپنے کانوں سے بھی سنا، کہ پڑھا تو یوں کہ جناب حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک شہر بسے گا،
اللہ اکبر. اور اس شہر میں عالم اسلام کے فیصلے ہوا کریں گے. اللہ تو اکبر. یہ تو ہو گیا کہ وہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہیں دفن ہو گئے جی جی. اور وہیں اسلام آباد بس گیا. پھر وہ ایک حصہ ان کے فرمانے کا پورا ہو گیا, دوسرا حصہ بھی اب پورا ہو رہا ہے. جی. جناب حضرت محدث دہلوی صاحب انہوں نے بھی فرمایا. پھر ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جناب صوفی برکت علی صاحب اللہ فرماتے اکبر. تھے, انہوں نے بھی یہی فرمایا. تو ایک بات جو تسلسل سے کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے کچھ تو حکمت ہوگی, کوئی تو لاجک ہوگی. اب لوگوں نے دیکھا, میں نے بھی اسی چیز کو دیکھا, اور جی. سوائے اس کے زبان سے حیرت کے مارے سبحان اللہ نکل جائے اللہ اور کچھ اکبر. نہیں, کہ ابھینندن صاحب ہمارے قبضے میں آ گئے, جی جی جی. اور پھر جس گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہم نے انہیں واپس کر دیا, وہ اصل میں ابتدا تھی پاکستان کے امیج کے امپروو ہونے کی. اللہ اکبر. اس کے بعد مئی 25 میں جو کچھ پیش آیا, جی بالکل. اس کو ہم اور کچھ نہیں صرف اللہ کی نصرت کہہ سکتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. وہ پڑوسی ہمارا جس کا تکبر اس درجے کا تھا کہ وہ ہمیں یہ کہتا تھا اور پبلکلی کہتا تھا جی جی. کہ آپ تو 7 دن کی مار ہیں, ہائے ہائے. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو زندہ رہنے کی اجازت دیے ہوئے ہیں. تکبر کا یہ عالم تھا. ٹرو دیٹ ٹرو دیٹ. تو اسی کو جس طرح رب تعالیٰ نے خاک دھول چٹائی ہے ہمارے ہاتھوں, لمحوں میں. وہ بھی دنیا نے دیکھا, اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑی بات, جی. اس کا نتیجہ حیران کن ہے کہ اس کا نتیجہ ایسا نکلا جی جی. کہ ایک تو پاکستان کی صلاحیتوں پہ سب کو یقین آیا کہ یہ بہت باصلاحیت ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز کی جو پروفیشنل سکل ہے جی جی. اس کو ایکنالج کیا پوری دنیا نے. پوری دنیا نے. پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوئی, بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی ہو گئی. جی 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 جی. اب یہ جو نتائج اس کے نکلے جی. وہ اس واقعے سے زیادہ حیران کن ہیں. اللہ اکبر. جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کا فائدہ پہنچایا پاکستان کو, جی. یہ انسانی بس کی بات نہیں تھی. کلیتاً اللہ کی نصرت ہے, اللہ کی مدد ہے, اور ظاہر ہے رب تعالیٰ زمین پر اتر کے خود تو آتا نہیں ہے, وہ یا اسباب بناتا ہے یا دوسروں کے ذریعے آپریٹ کرواتا ہے. اللہ اکبر. تو پاکستان کی آرمڈ فورسز کے سر یہ سیرا بندھا. یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یہ الفاظ بہت سی جبینوں پر شکن لے آئیں, لیکن میرے خیال میں عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کام کا بھی کریڈٹ خود لینے کی کوشش نہ کی جائے, اس کا کریڈٹ قدرت کو دے دیا جائے. اللہ اکبر. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کر جائیں اس بات پہ, لیکن میرے نزدیک اگر فردر فائدہ لینا ہو ملٹی پلائی کر کے, تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ عاجزی سے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کا کریڈٹ قدرت کے ذمہ دے دیا جائے. تو اللہ پہلے سے کئی گنا بڑھا کر کامیابیاں دینی شروع کر دیتا. یہ سب بلا وجہ نہیں ہے جو ہوا ہے. اب جو آپ نے دیکھا ہوتا ہوا مارچ اپریل میں, جی جی جی. یہ کسی کے وہم گمان میں نہیں تھا. ٹرو. جس طرح سے سینٹر سٹیج لیا پاکستان نے, جس طرح سے یہ فوکل پوائنٹ بنا دنیا کی توجہ کا, یہ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور
اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ کتنا ان ایکسپیکٹڈ ہے، اس کا ایک پروف ہے کہ آپ کے مشرق میں پڑوسی جس طرح سے تل ملائے ہیں اور جس طرح بلبلائے ہیں، دونوں باتیں تل ملائے بھی ہیں اور بلبلائے بھی ہیں، اور اٹ گوز آن، ابھی بھی چل رہا ہے یہ سلسلہ. وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کامیابی پاکستان کو جو اللہ نے عطا فرمائی وہ دوسروں کے لیے کتنی ان ایکسپیکٹڈ تھی. تو جب ایسی چیزیں ہونے لگیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہیں، ایک دم آؤٹ آف بلو کوئی چیز ہو جائے، جی جی، تو وہ بلا وجہ نہیں ہوا کرتی، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لے کے جاتی ہے.